الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خصوصا على خاتم الرسل والمعصومين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين وصل على أفضل البشر بعد الأنبياء إمام المتقين وقاتل المشركين سيدنا أبي بكر الصديق وصي رسول الله وخليفته بلا فصل ولعنة الله على أعدائهم الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال في مقام آخر واعلموا أن فيكم رسول الله صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم وصلوا عليه. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس ہادی عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے. اور مجھے زندگی کا سلام آ گیا زباں پر محمد کا نام آ گیا. محمد قرار دل بے کساں کے نام محمد ہے آرام جان. ریاض خدا
کے حامد بھی محمود بھی، محمد کے شاہد بھی مشہود بھی، محمد بشیر و محمد نذیر، محمد سراج و محمد منیر، محمد حکیم و محمد کلام، محمد پہ لاکھوں درود و سلام۔ اور اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا کیوں وہ لوگ، پوچھو تو ذرا غداروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، معززین علاقہ، اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام و انتظام آج کی عظیم الشان پروقار سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل کے عنوان سے معمر اس مجلس میں، اس کانفرنس میں ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے۔ دعا کریں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، ہمیں اپنے پیارے نبی امام الانبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، آپ کی مقدس جماعت، آپ کے صحابہ، آپ کا مقدس گھرانہ، آپ کے اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلائے۔ اس مبارک محفل کی اثرات اللہ تعالیٰ پورے علاقے پر مرتب فرمائے، اس کے لیے محنت اور تگ و دو کرنے والوں کی اللہ زندگیوں میں برکت نازل فرمائے۔ اللہ نے ہمارے اوپر قدم قدم پہ احسان فرمائے ہیں، انعام فرمائے ہیں، نعمتیں دی ہیں۔ کس کس نعمت کو یاد کر کے بندہ شکر ادا کرے؟ چھوٹی نعمتیں، بڑی نعمتیں، چھوٹے انعام، بڑے انعام۔ ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم الانبیاء کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ ہم نے کلمہ جس نبی کا پڑھا ہے، وہ نبی صرف بعد والوں کا ہی نہیں بلکہ اپنے سے پہلے والوں کے بھی نبی ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو کائنات میں سب سے عرفہ والا، برتر بالا نبی بنا کے، عظمتوں کی بلندیوں پہ پہنچا کے، ختم نبوت کا تاج پہنا کے اللہ نے اس امت کو وہ نبی عطا فرمایا۔ قرآن مجید کی سورۃ توبہ اس کی آخری آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے، من
تیسری مخلوق میں سے نہیں آیا بلکہ تمہیں میں سے ایک کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم، اللہ وہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں ایک ایسا رسول بھیجا، ان پڑھوں میں جو انہی میں سے ایک فرد تھا۔ محدثین کرام نے یہاں جو مفسرین نے قرآن کی تفسیر میں جملہ لکھا، بڑا جامع اور معنی جملہ لکھا ہے، اس کی ترجمانی میں اپنے الفاظ میں یوں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ محمد رسول جو بن کے آئے ہیں وہ تم میں سے تو تھے پر تم جیسے نہیں تھے۔ سمجھ آئی بات؟ تم میں سے تو تھے پر تم جیسے۔ انسانوں میں سے تو تھے پر عام انسان جیسے، سارے بولیں عام انسانوں جیسے نہیں تھے۔ عام انسان ہوتا ہے، فرق کیا ہے؟ تیسری آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی 22ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان پیدا ہو چکے اور آج سے قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے، سب کی عظمتیں اکٹھی کر لو پر آمنہ کے لاڑ تک نہیں پہنچ سکتے۔ بلند آواز سے اور بلند آواز سے، جہاں جہاں سمجھ آئے گی وہاں وہاں آواز بھی آنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے محفل کا رنگ دوبالا ہوگا، سننے سنانے میں مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ امید ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہر نبی کو عام انسان سے اعلیٰ بنایا ہے۔ ہر نبی کو عام انسان سے، سارے بولیں گے ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں؟ ہر نبی کو اعلیٰ بنایا، کسی کو جنت سے اتار کے اعلیٰ بنایا، کسی کی 40 سال بعد دعا قبول کر کے اعلیٰ بنایا، کسی کو نمرود کی آگ میں بچا کے اعلیٰ بنایا، کسی کو چھری کے نیچے سے زندہ بچا کے اعلیٰ بنایا۔ نبی اعلیٰ ہے، جس کا نام نبی ہے، جس کا نام رسول ہے، جس کا نام پیغمبر ہے، اللہ نے اسے اعلیٰ بنایا۔ کسی کو اللہ نے ننگے پاؤں دور پہاڑ پہ بلوا کے دیدار کرا کے اعلیٰ بنایا۔ سبحان اللہ، تھوڑی اور جذبے والی آئی ہے۔ ہجے کچھ لوگاں دی سبحان اللہ ستی پئی ہے، کیا سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں جاگے گی، نہیں بھاگے گی انشاءاللہ۔ ایویں سپرنگ لگن گے نا اللہ دے حکم دے نال، تھوڑا صبر تے کرو، پہلی ملاقات ہے۔
نبی کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کر کے پھر زندہ ہی آسمانوں پہ بلا کے اعلیٰ بنا دیا. یہ سارے اعلیٰ ہیں، یہ سارے اور میرے نبی اعلیٰ نہیں، میرے نبی اولا ہیں. زور سے تھوڑا عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے آواز نکالو. یہ اعلیٰ کی بات میں کر رہا تھا. آدم اعلیٰ، نوح اعلیٰ، ابراہیم اعلیٰ، اسماعیل اعلیٰ، اسحاق اعلیٰ، یعقوب اعلیٰ، ایوب اعلیٰ، موسیٰ اعلیٰ، عیسیٰ اعلیٰ. تمام سچے سچے نبی اللہ نے جو نبی بنا کے بھیجے انہیں یہ مقام و مرتبے دے کے اعلیٰ بنایا، انہیں معجزات دے کے اعلیٰ بنایا، انہیں کرامات دے کے اعلیٰ بنایا، انہیں کتابیں دے کے اعلیٰ بنایا. اور جب آمنہ کے لال کی باری آئی اللہ نے اعلیٰ کا لفظ چھوڑ دیا، فرمایا النبی اولا. اعلیٰ کا وقت گزر چکا ہے، اعلیٰ کا وقت شروع ہو چکا ہے، اعلیٰ کا زمانہ گزر چکا ہے، اعلیٰ کا زمانہ شروع ہو چکا ہے. اعلیٰ کی انتہا ہو گئی ہے، اعلیٰ کی ابتدا ہو گئی ہے. ربا تھوڑی سی اور وضاحت چاہیے. اعلیٰ اور اولا میں فرق کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے اعلیٰ وہ نبی ہے کہ جس کی زبان میں لکنت تھی. فرعون کے سامنے جاتے ہوئے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے تاکہ میں فرعون کے سامنے کھل کے دین کی بات کر سکوں. یہ اعلیٰ نبی ہے جو دعا مانگ رہا ہے اور اللہ مانگنے پہ دے رہا ہے. میں بات اعلیٰ کی نہیں، میں بات اولا کی کر رہا ہوں کہ جب آمنہ کے لال کے سینہ کھولنے کی باری آئی تو محمد عربی نے دعا نہیں مانگی، ہاتھ نہیں اٹھائے، رب کی بارگاہ میں ابھی لب کشائی نہیں کی. اللہ نے خود ہی سینہ کھول کے قرآن نازل کر کے بطور انعام کہا الم نشرح لک صدرک. ذرا اور ایک دفعہ آ جائے. یہاں رب اشرح لی مانگا جا رہا ہے، ربا سینہ کھول اور تورات دے. اور اولا کی باری آئی تو انعام دے کے، انعام دے کے، بن مانگے دے کے. مزہ تب ہے نا کہ محبوب مانگے نا، محبوب مانگے نا، اس کی منشا، اس کی خواہش، اس کی مرضی، اس کی خوشی کے مطابق پہلے ہی مل جائے. النبی اولا نہیں ہے محمد عربی جیسا. کائنات میں نہ چہرہ مصطفیٰ جیسا چہرہ کسی کا، نہ زلف رسول جیسی زلف کسی کی، نہ کردار محمد جیسا کردار کسی کا، نہ ذات محمد جیسی ذات کسی کی، نہ بات محمد جیسی بات کسی کی. ایمان والے توجہ، نہ کتاب محمد جیسی کتاب کسی کی، نہ بنات محمد جیسی بنات کسی کی. اللہ نے فیصلے کر دیے جو نہ جماعت محمد جیسی جماعت کسی کی. رب نے جو بھی دیا سب سے اعلیٰ دیا، برتر دیا، بالا دیا. اللہ کہتا ہے یتم نعمتہ علیک، اے محمد میں نے اپنی ساری نعمتیں آپ پر مکمل کر دی. جیسی نعمتیں میں نے آپ کو دی ہیں آج ایسے کسی کو نہیں ملی. آپ کو سب سے اچھا دیا ہے، آپ کو سب سے اعلیٰ دیا ہے، آپ کو سب سے پیارا دیا ہے. بندے دکان پہ جاتے ہیں، اچھا پیسہ، اچھی چیز. اللہ کہتا ہے محمد تو سب سے اچھا، تجھے جو بھی دوں گا وہ بھی سب سے ہی اچھا ہوگا. اور سب سے اچھا بھی کیسے اللہ نے دیا؟
اللہ نے فرمایا ایسے نہیں دے دوں گا یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے، نہیں، میں چنوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے محبوبہ میں چنوں گا، میں انتخاب کراں گا، ہر کوئی اس قابل بھی نہیں کہ تیری محفل ہے جاوے، ہر کسی میں وہ معیار نہیں ہے جو آپ کی محفل میں آ جائے اور آپ کا ہو جائے، آپ کا وہی ہوگا جسے میں آپ کا بناؤں گا۔ اور ایسا ہوا، ایسا ہوتا رہا۔ حضور علیہ السلام یہ ہمیشہ چاہتے تھے، دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے، چاہتے تھے نا؟ اور ہمیں بھی یہی چاہنا پسند ہے۔ اللہ کرے ہر بندہ کلمہ گو ہو، ایمان والا ہو، لیکن ہماری چاہت کوئی فیصلہ نہیں ہے، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ نبی چاہتے تھے میرے زمانے کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں، چاہتے تھے یا نہیں چاہتے؟ تو کیا نبی کی چاہت کے مطابق سارے کافر مسلمان ہو گئے تھے؟ نبی کا چاچا نہ ہویا، نبی کا چاچا نے کلمہ نہیں پڑھا، باوجود زور لگانے کے، باوجود محنت کرنے کے، باوجود دعوت دینے کے، ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، بار بار حضور دعوت دیتے رہے، لیکن حضور کی دعوت پر بھی ان کافروں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ اللہ کے کاغذوں میں ابو جہل کی قسمت میں صحابی ہونا نہیں لکھا تھا۔ صحابی بن جانا کوئی معمولی بات ہے؟ معلوم ہوا کہ صحابی کو صحابی کے درجے پہ پہنچانا، اس میں میرے پاک پیغمبر کا بھی فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہے۔ آخری فیصلہ کس کا ہے؟ بلند آواز سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چنا ہے، واختارنی اصحابی، اور اللہ نے میری جماعت کے لیے ایک ایک صحابی کو میرے لیے چنا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری ولادت کے لیے، پیدائش کے لیے قوموں میں سے میری قوم قریش کا انتخاب کیا۔ سب سے اعلیٰ قوم حضور دنیا کے اندر قوم قریش ہے، میرے نبی کی قوم، کہو بے شک۔ فرمایا پھر قوم قریش میں سے قبیلے بنو ہاشم قبیلے کا رب نے میرے لیے انتخاب کیا۔ بنو ہاشم میں سے میرے دادا عبد المطلب کا بطور دادا میرے لیے اللہ نے انتخاب کیا۔ میرے دادا کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے میرے ابا کے لیے اللہ نے عبداللہ کا انتخاب کیا۔ عورتوں میں اللہ نے میری امی جان آمنہ کا انتخاب کیا۔ پیدائش کے لیے مکہ کا انتخاب، وفات کے لیے مدینے کا انتخاب، نبوت کے لیے ختم نبوت کا انتخاب، زمانے کا انتخاب، علاقے کا انتخاب، دن کا انتخاب، ہفتے کا انتخاب، مہینے کا انتخاب۔ اللہ کے نبی سے جو بھی جڑتا گیا وہ ایسے ہی نہیں جڑ گیا، بلکہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے گئے، جڑتے گئے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی حقیقی جانشینوں کے لیے، اپنے یاروں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے حقیقی جانشین میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ میرے نبی کی ساری محنت کے گواہ کون تھے؟ اس لیے اللہ نے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی کئی علماء سے سنی ہوگی، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چنا اور میرے صحابہ کو چنا۔
حدیث کے الفاظ ہیں وَاخْتَارَ لِي، اللہ نے صحابہ کو میرے لیے چنا. اس کے لیے چنا؟ نبی کے لیے. کس کے لیے چنا؟ نبی کے لیے. دو لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں، وَاخْتَارَ لِي میرے لیے، اصحابی میرے صحابہ. میرے لیے میرے صحابہ، نبی کہہ رہے ہیں میرے لیے میرے صحابہ. بولو، نبی کہہ رہے ہیں میرے لیے میرے صحابہ. نبی کے لیے مجھے کہنے دیجئے ابو بکر جیسا کائنات میں قیامت تک کوئی دوسرا ابو بکر نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر کو اللہ نے چنا، نبی کے لیے چنا، نبی کا صحابی بنا کے چنا ہے. تین وجوہات اللہ بیان کر رہا ہے. میرے پاک پیغمبر کے ہاتھ مبارک میں جو لاٹھی تھی عصا مبارک، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سوٹی، وہ لکڑی کائنات کی لکڑیوں سے زیادہ عظیم ہے. ایمان ہے یا نہیں؟ سب کا ایمان ہے کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام کے سر پہ جو پگڑی آئی کائنات کے کپڑوں سے اعلیٰ. حضور جس اونٹنی اور ڈاچی پہ سوار ہوئے وہ کائنات کی اونٹنیوں سے اعلیٰ. حضور جس خچر پہ سوار ہوئے وہ کائنات کے خچروں سے اعلیٰ. حضور علیہ السلام جس گھوڑے پہ سوار ہوئے وہ کائنات کے گھوڑوں سے نبی کے ساتھ جو جڑتا گیا اللہ نے اس کو اپنی جنس میں اعلیٰ اور عظمت والا بنا دیا. پیغمبر علیہ السلام کے لیے جب اللہ نے ہر چیز کا انتخاب کیا تو پھر ماننا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اپنے ماننے والوں کو دینا تھا، قرآن جنہیں دینا تھا، کلمہ جنہیں دینا تھا، جنہیں دین اور اسلام کا امانت دار بنانا تھا، وہ ایسے ہی نہیں آ گئے تھے. اللہ نے پہلے چنا، منتخب کیا، پھر اللہ نے ان کا امتحان لیا، پھر انہیں کامیاب کیا، پھر ان کا نتیجہ بتایا، پھر حضور سے کہا پیغمبر میں مطمئن ہوں، آپ بھی مطمئن ہو کے امامت بھی انہیں دے دو، خلافت بھی انہیں دے دو. صحابہ کو میرے نبی نے سارا دین دے دیا کہ نہیں دیا؟ صحابہ کے علاوہ بھی کسی کو دیا؟ مثلا اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یار اہل بیت کی تگالی نہیں کی تھی، کیا سمجھ آ رہی؟ جب ہم کہیں گے نا صحابہ تو اس میں اہل بیت بھی آ جائیں گے، سب آ جائیں گے اس میں. اہل بیت کا لفظ خصوصی ہے حضور علیہ السلام کے اہل خانہ کے لیے. تو خاندان میں جو صحابی ہوگا وہ اہل بیت کہلائے گا. حضور کے خاندان میں جو صحابی نہیں بنا وہ اہل بیت بھی نہیں بنا. سمجھ آ رہی بات؟ حضور علیہ السلام کے خاندان میں جو خونی رشتوں میں جو صحابی نہ بن سکے، کلمہ نہیں پڑھا، وہ اہل بیت میں بھی شامل ہو. صحابی سارے اللہ نے منتخب کر کے چن کے اولئک الذین امتحن اللہ کہتا ہے میرے پاک پیغمبر یہ دین اب ان کے حوالے کر دے، اس لیے کہ میں نے ان کا امتحان لے لیا ہے. تراہم رکعا سجدا، رکوع سجدہ یہ کرتے ہوئے میں رب نے دیکھ لیے ہیں، بہت پیارا کرتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی نیتوں پہ بھی میں گواہ ہوں. کہتے ہیں نا نیت کا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا بندہ جانتا ہے جس کی نیت ہے یا اللہ جانتا ہے. صحابہ وہ عظیم لوگ میرے نبی کی صحبت کی برکت سے بن گئے کہ اللہ کہتا ہے میں ان کی نیتوں کا بھی گواہ ہوں.
پوچھیں قاری صاحب سے، علماء سے، اللہ کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، اے میرے محمد جب آپ نماز پڑھاتے ہیں تو پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنے والوں کو میں تو دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھ رہے، دیکھو تو صحیح آپ کی نقل کرتے پیارے کتنے لگ رہے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو، یہ تو ظاہری صحابہ کا عمل ہے، دل کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دل کی بات میں بتا دیتا ہوں، یہ صرف رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو منانا چاہتے ہیں۔ تو عرض کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی مرضی سے صحابہ کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ فلاں بندہ صحابی بن جائے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں وہ صحابی نہیں تھا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، عبداللہ بن خطر ایک یہودی تھا، حضور علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم دیا، بیت اللہ کے اندر اسے مارا گیا، قتل کر دیا گیا۔ 14-15 بندوں کا اللہ کے نبی نے نام لیا تھا کہ انہیں قتل کیا جائے گا، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ان میں سے بھی جسے جسے رب نے چاہا حضور کی صحبت میں داخل کر دیا۔ مشہور نام ہے حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ، جنگ احد میں حضور کے مقابلے میں حضور کے چچا حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کرنے والا انسان، پیغمبر نے جس چچا کی لاش پہ کھڑے ہو کے قسم کھائی تھی تیرے دشمنوں کے اتنے بندے ماروں گا جتنے تیرے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، قاتل تو قاتل، اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ نہیں، قرآن کا قانون ہے، خون کا بدلہ خون ہے، ایک کے بدلے ایک، پیغمبر یہ نہیں ہوگا۔ اور وہ بھی نہ ہوا، وہ بھی نہ ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا وحشی جہاں بھی ملے پکڑ کے قتل کر دیا جائے، وحشی نکل گئے، بھاگ گئے۔ جب دیکھا نا کہ رحمت للعالمین کی رگ رحمت پھڑکی ہوئی ہے اور آپ سب کے لیے معافی کا اعلان کر رہے ہیں، پیغام بھیجا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کلمہ پڑھ لیا، صحابی بن گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور تو چاہتے تھے کہ یہ کافر ہی مرے، ابھی تو قتل کا حکم دیا نا، لیکن اللہ کے کاغذوں میں واشی بن حرب کا صحابی ہونا لکھا جا چکا تھا۔ پتہ لگا کہ انتخاب خدا صحابہ ہے، میرے پیغمبر کو اللہ نے حسن دیا سب سے اعلیٰ، جمال دیا سب سے اعلیٰ، صورت دی سب سے اعلیٰ، سیرت دی سب سے اعلیٰ، کتاب کی سب سے اعلیٰ، شریعت کی سب سے اعلیٰ، تو رب نے پیغمبر کو جو جماعت دی، واللہ وہ جماعت بھی کائنات میں ساری جماعتوں سے اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ نبی سب سے اعلیٰ ہے، نبی سب سے، بولے بھائی، نبی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی عظمت کو منوایا ہے، منوایا ہے، ادب بھی کرایا ہے، احترام بھی کرایا ہے۔ کوئی کسی معاملے میں محمد رسول اللہ سے آگے نہیں جا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا
اللہ اس کے نبی کے حکموں سے بھی آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. جو اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا اسی پہ قائم ہو جائیے. 3 صحابہ آئے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم. 3 صحابہ, ان کے بال بکھرے ہوئے, تیل کم کا نہیں لگا ہوا, سرما نہیں, چہرے کا رنگ اترا ہوا, کنگھی نہیں کی ہوئی, پرا گندا بال, مٹی گھٹا پڑا ہوا, ہاتھوں میں تسبیح, پھٹے پرانے کپڑے, پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا, روزے کی حالت, ہونٹ ان کے سوجے ہوئے, پتہ نہیں کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا, آنکھیں اندر کو گھسی ہوئی. ان تینوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم نے عبادت کر کر کے خود کو مار دینا ہے. عبادت کر کر کے خود کو ختم کر لینا ہے. یہ میں ساڑھے پاسے نہیں کہتے پرلے درجے دا صوفی. کیا سمجھ آ رہی؟ پرلے درجے دے صوفی بن گئے 3 صحابہ. حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے. آپ علیہ السلام نے جب دیکھی ان کی حالت, یہ کیا کیا تم لوگوں نے, کیا ہو گیا تمہارے طبیعت کو, حالات کیا بنا دیے تم نے؟ ایک نے کہا یا رسول اللہ, ہم تینوں بھائیوں نے قسم کھا لی ہے کہ ہم اتنی عبادت کریں گے, اتنی عبادت کریں گے, اتنی عبادت کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو ختم ہی کر لیں گے, اللہ کو اتنا راضی کریں گے. ایک نے کہا میں نے قسم کھائی ہے ساری زندگی روزے رکھوں گا. ایک نے کہا میں نے قسم کھائی ہے میں کبھی شادی نہیں کروں گا, بچوں کی طرف, شادی بیوی کی طرف جاؤں گا ہی نہیں, مصلی اللہ 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 بس یہی کام کروں گا. ایک نے کہا میں کوئی کاروبار نہیں کروں گا, بس نماز, روزہ, تسبیحات, ساری ساری رات کھڑا رہوں گا, نوافل. بعض لوگوں کو ایسی خشک عادت بھی پڑ جاتی ہے, یہ بھی غلط ہے. افراد و تفرید دین میں نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جب ان کی حالت دیکھی اور ان کے ارادے اور عزائم سنے, آپ نے جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا اتنی عبادت کرنے کی قسمیں کھاتے ہو, کیا تم مجھ سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہو؟ نبی سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہو؟ کیا تم نبی سے آگے بڑھ سکتے ہو؟ کیا اللہ کی رحمت سے میں تم سے کم پر امید ہوں؟ تم کہتے ہو ساری زندگی روزے رکھیں گے, میں اللہ کا نبی ہو کے روزے رکھتا بھی ہوں, نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں. تم کہتے ہو ہم شادی نہیں کریں گے, میں نبی ہو کے شادی نہیں کرتا ہوں, بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں, بچوں سے محبت بھی کرتا ہوں, خانہ داری کے فرائض بھی پورے کرتا ہوں. تم کہتے ہو ہم دنیا داری کی طرف نہیں جائیں گے, میں دنیا داری کا نظام بھی ساتھ چلاتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ تم نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ اس پہ اللہ نے قرآن نازل کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ کے حکم اور نبی کے عمل سے آگے نہیں بڑھ سکتے, اس لیے جتنا نبی نے کہا ہے اس پہ قائم رہو, اسی میں نجات ہے. جیڑی گل تمہیں میں دسنی ہے اس آیت وچوں, حضور دی صحبت نال صحابہ دی حالت ہو گئی سی کہ عبادت جو اتنا آگے نکل گئے کہ اللہ نے پیچھے کیتا. نہیں سمجھے جملہ ہی نہیں سمجھے میرا. اگر جملہ سمجھ جاتے تو کام از کم مفت نہ لیندے جملہ, پھر تو سبحان اللہ ضرور کہندے. کی خیال ہے؟ حضور کی صحبت کی برکت سے صحابہ ایسے عابد و زاہد بن کے اتنا آگے نکل گئے کہ اللہ نے کہا اتنا نہیں, تھوڑا.
اسی بھی بڑے پرہیزگار صحابہ پرہیزگار ایسے کہ گناہوں تو پرہیز تھے، اسی پرہیزگار ایسے کہ نمازاں تو پرہیز، روزے تو پرہیز، تلاوت تو پرہیز، مسیحتوں تو پرہیز، صدقے خیرات تو پرہیز۔ اللہ ہمیں صحابہ کی نقل کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں حضور کی سنت پہ چلنے والا بنائے۔ بلند آواز سے کہیے ذرا، اتنا اندازہ ہو گیا کہ اصحاب پیغمبر کو حضور کو بھی اللہ نے یوں کہا، حضور کو بھی اللہ نے یوں کہا، یا ایھا المزمل۔ قرآن سنا رہا ہوں نا، قرآن سے بات تو نہیں کہہ رہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا ایھا المزمل۔ اچھا یہ بھی اللہ کا انداز ہے، حضور علیہ السلام کے کندھے پہ چادر ہوتی تھی، وہی مولوی صاحب ہوتے ہیں نا، کسی کی پہچان یہ کھوٹا ہوتا ہے، کسی کی پہچان کپڑا ہوتا ہے، کسی کی پہچان ایک رنگ کی پگڑی ہوتی ہے، تو لوگ ہی کہتے ہیں او پگڑی والا مولوی، او چھوٹے والا مولوی، ایک پہچان بن جاتی ہے۔ اللہ اچھا وہ پیار سے لوگ بولتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کی چادر کی طرف نسبت کر کے فرمایا او چادر والے، او کملی والے، جی میں کہتے ہیں نا، بچہ کہتا ہے نا او سونیا، او پتر، او پتری، او چاند، او مکھڑ، آپ اپنی اپنی زبان میں نام ہوتے ہیں نا محبت کے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو یوں پکارا یا ایھا المزمل۔ حالت یہ تھی کہ میرے نبی کی نماز عشاء کے بعد نیت باندھی، اور نیت باندھ کے اتنی لمبی رکعت 7 سپارے میرے نبی ایک رکعت میں پڑھ گئے۔ اما عائشہ کہتی ہیں حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے شک ہو گیا کہ کہیں سجدے میں ہی اللہ کے نبی کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ تو میں نے آپ کے پاؤں مبارک کو پکڑا، چیک کیا تو آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا ہلایا اور اشارہ دیا کہ نہیں میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، تسبیح کر رہا ہوں۔ پاؤں سوج گئے۔ 2 قسم کی روایات آتی ہیں۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہوئے، آپ معصوم نبی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی قرآن میں شان ہے، اتنی لمبی نمازیں، اتنی عبادت، اتنے سجدے، ساری رات۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اور ایک روایت میں فرمایا عائشہ اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رہا ہوں، سبحان اللہ، امت کی مغفرت کے لیے، امت کے لیے اللہ رب العالمین سے راستے پیدا کرا رہا ہوں جنت کے لیے۔ ساری رات مصلی پہ رحیم و کریم پیغمبر، معصوموں کے معصوم، نبیوں کے نبی، اللہ کو ترس آ گیا۔ یا ایھا المزمل، او چادر والے، قم اللیل الا قلیلا، ایویں ساری رات نہ پڑا ہوا کر، نصفا، ادھی رات کھلو جا عبادت وچ، اب ان کو یادی تو بھی ادھی، اوزی علی ورتل القرآن ترتیلا، جیسے نبی کو اللہ نے کہا اے میرے محبوب پیغمبر اتنی زیادہ عبادت نہ کر کہ صحت خطرے میں پڑ جائے، خدا کی قسم اسی طرح اللہ نے محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے میرے نبی کے صحابہ عبادت کے اتنے عاشق نہ بن جاؤ کہ اپنے آپ کو ختم کر ڈالو، اس لیے کہ ماں باپ کے حقوق بھی دین ہے، بیوی کا حق دینا بھی دین ہے، بچوں کی تربیت بھی دین ہے، اس کے حلال بھی دین ہے، پڑوسیوں کا حق بھی دین ہے، بہنوں کے حقوق بھی دین ہے، بھائیوں کے حقوق
بس گل سمجھ آ رہی ہے؟ ان لوگوں کے اوپر شک کرنا سمجھو اپنے ایمان پہ شک کرنا. اگر وہ نہیں تو کائنات میں میرے نبی کے دین کا کوئی جز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کی بات جہاں سے چلی، آپ علیہ السلام نے بسا اوقات یوں بھی ہوا اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ فلاں بندہ کلمہ پڑھ لے، اس نے نہیں پڑھا. نبی چاہتے تھے فلاں نہ پڑھے، اس سے بدلہ لینا ہے، اللہ نے کلمہ پڑھا دیا. معلوم ہوا کہ میرے پاک پیغمبر کے لیے رب نے ہر چیز کا انتخاب کیا ہے. جسے رب نے چن لیا نبی کے لیے وہ اپنی جنس میں سب سے افضل، اعلیٰ، برتر اور بالا بنتا چلا گیا. یہ امت جو میرے نبی کو ملی ہے، اللہ کی قسم یہ ساری امتوں سے اعلیٰ ہے. بلند آواز سے ایک جملہ دے ماں، اگر فری نہ لگوتا، بھائی مہنگائی بڑی ہے تو میں تقریر فری کوئی نہیں کرتا ہوں، ہر جملے پہ قیمت لوں گا اور میری قیمت صرف زبان اللہ کی ہے. دلی آ گئی ہے گل بھائی، سبحان اللہ نہیں دلی آ ماشاء اللہ. دیکھو تھوڑے سامنے نعت خان بیٹھے نے، معصوم بچہ ابو بکر. یہ ہے جب سنائے گا تو بڈے بھی جوان ہو جائیں گے انشاءاللہ. بلند آواز نہ لگو، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. خطیبانہ جملہ دینے لگا ہوں. کیوں بہترین امت ہے؟ بہت ساری چیزیں جو اس امت میں ہیں دوسری امتوں میں نہیں تھی. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی امت میں ابو بکر نہیں تھا، اس امت میں ابو بکر ہے. کسی امت میں عمر نہیں تھا، اس امت میں عمر ہے. کسی امت میں عثمان جیسا نہیں تھا، اس امت میں عثمان ہے. کسی امت میں علی جیسا نہیں تھا، اس امت میں علی ہے. کسی امت میں حسن و حسین جیسے نہیں تھے، اس امت میں حسن و حسین ہیں. یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ ایسے لوگ تھے جب ساری دنیا نے میرے نبی کی نبوت کا انکار کیا، ابو بکر نے اقرار بھی کیا، تصدیق بھی کر دی. مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. ایسے ہی تصدیق نہیں کر دی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ہر بندہ انکار کر رہا ہے اور ایک بندہ کھڑا ہو کے اقرار کر لے. حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں معراج پہ گیا. حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج پہ گئے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اپنے جسد اصلی کے ساتھ. بلکہ میں یوں کہوں، لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں، جسمانی معراج کا، کہ اللہ کے نبی روحانی طور پہ معراج پہ گئے. اور روحانی طور پہ تو بہت سارے لوگ جاتے رہتے ہیں. کتنے ایسے خوش نصیب بیٹھے ہوں گے کہ جو خواب میں کبھی مکے نظر آ رہے ہیں، کبھی مدینے نظر آ رہے ہیں. اللہ ایسے خواب بھی نصیب فرمائے، اور اللہ حقیقت میں اللہ مکے مدینے سب کو لے جائے. تو یہ روحانیت تو ہر ایک کے پاس ہو سکتی ہے. میرے نبی کا معراج اس جسم کے ساتھ محمد کریم جنت میں عرش معلیٰ پہ گئے جس جسم کا نکاح امی عائشہ سے ہوا. یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت کا. ابو جہل نے جب سنا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی بن گیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کرایا، راتوں رات آسمانوں سے ہو کے آ گیا واپس، تو ابو جہل دوڑتا ہوا گیا ابو بکر کے پاس کہ یار ہن موقع ہے حضور نو منن والےاں نو دور کرن دا. یہ گل کسی نے نہیں مننی کہ راتوں رات آسمانوں میں چلے گئے جناب. ابو جہل آیا ابو بکر دے کول، تھوڑی پنجابی ہو جائے گا. ابو جہل گیا ابو بکر دے کول، یار ابو بکر میں نے گل دس، ایک بندہ آ کے میں راتوں رات بیت المقدس چ ہو گیا آسمانوں تو ہو گیا، یہ گل گل چاہیے
یہ گل منن دی ہے. ابو بکر صدیق فرمان لگے عقل اس نہیں ہوتی لیکن کیا کینے یہ دعویٰ کینے کیتا ہے. ابو جہل نے پتہ کیا ہے تیرا یار محمد نواں دعویٰ کر رہا ہے. نے کیا کیا ابو جہل آتے ہیں کہ تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس بیٹھ کے آ گیا. معلوم ہویا کہ اس دور تے کافر اعظم نو یہ یقین سی کہ ابو بکر دا جگری یار محمد ہے. اس دور کا کافر اعظم بھی یہ کہنے پر مجبور تھا ہو نہ ہو مکہ کی دھرتی پہ محمد کا جگری ابو بکر ہے. آج دا نہ مننے تو نہ مننے کیا سمجھ آ رہی ہے. یہ تو کافروں کو بھی پتا ہے کہ ابو بکر صدیق نبی کے بغیر نہیں رہ سکتے. تیرا یار محمد یہ دعوے کرتا ہے. ابو بکر نے کہا مجھے پہلے جانے دے اور تصدیق کرنے دے. سبحان اللہ. کیا کرنے دے؟ تصدیق کرنے دے کیونکہ راوی جھوٹا ہے. پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے میری گل. کیونکہ راوی جھوٹا ہے کذاب ہے کافر ہے منکر ہے مرتد ہے دشمن ہے میرے نبی کا. اگرچہ بات میرے نبی کی طرف منسوب کر رہا ہے پہلے مجھے چیک کرنے دے تصدیق کرنے دے میرے پیغمبر کی زبان سے یہ دعویٰ نکلا بھی ہے یا نہیں. ابو بکر پیغمبر کے پاس آئے ابو جہل بھی آیا عتبہ عتیبہ شیبہ بھی آئے سارے حضور کے پاس اکٹھے ہو گئے. ابو جہل لے کے آیا آجو 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 میں تصدیق کرا دیتا ہوں میں پتہ کراتا ہوں. حضور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے. ابو جہل آ گیا ابو بکر آ گیا عتبہ عتیبہ شیبہ سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے. ابو جہل کہتا ہے بھتیجے یہ جو تم نے ابھی ابھی ہمیں دعویٰ کر کے بتایا تھا پھر بتا سکتے ہو؟ حضور نے فرمایا بالکل بتا سکتا ہوں. بتانے کے لیے تمہیں آیا ہوں بتانے کے لیے تمہیں آیا ہوں اور حق کہنے کے لیے تمہیں آیا ہوں واضح کرنے کے لیے تو آیا ہوں دین پھیلانے کے لیے تو آیا ہوں. علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت حلبیہ میں اس واقعے کو لکھا کہ فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام بیٹھے تھے ابو بکر بھی آ کے بیٹھ گئے اور ابو جہل نے مذاقاً کہا اچھا 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 بتاؤ تو کیا کیا دیکھا کیسے گئے بیت المقدس. اچھا یہ میں سر اچھا پھر کی ہویا. یہ مذاق کا انداز ہوتا ہے تمسخر کا انداز ہوتا ہے توہین کا انداز ہوتا ہے. یعنی کہ بندہ بات کو سیریس نہیں لے رہا مذاق اڑانا چاہتا ہے. نبی بھی سمجھ گئے کہ کافر نے ماننا نہیں ہے صرف مذاق اڑانا چاہتا ہے. صدیق بھی سمجھ گیا کہ کافر کی نیت کیا ہے. بس سمجھ آ رہی. علامہ حلبی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی اس روایت میں. فرمایا ابو بکر صدیق فوراً سمجھ کے میرے پیغمبر کی چہرے پہ پریشانی کے آثار انہوں نے ماننا تو ہے نہیں کنجروں نے یہ تو الٹا مذاق اڑانے کے چکر میں ہے. میں آسمانوں سے ہو کے آیا اللہ نے مجھے کیا کیا نوارات دکھائے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی کے چہرے پہ پریشانی آئی تو حضور کے بتانے سے پہلے ابو بکر نے ایک جملہ بولا. سنا دو جملہ. جاگ رہے ہو سارے جاگ رہے ہو. صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ دے نبی تسی جو ویکھ کے آئے ہو دسو میں بیٹھا ہوں نا تصدیق کرنے واسطے. میں بیٹھا ہوں نا تصدیق کرنے کے لیے. آقا جو آپ نے دیکھا یا جو آپ کا دعویٰ ہے یارو مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا عاشق بھی ہوگا جو محبوب کی زبان سے سننے سے پہلے کہ آپ جو بولیں گے میں تصدیق کرتا ہوں. نہ ایسا دعوے دار ملے گا نہ ایسا تصدیق
آقا بتائیے بتائیے کیا دیکھا ہے آپ نے؟ حضور علیہ السلام حوصلے سے بیٹھے. اللہ کے نبی نے فرمایا رات میں سویا ہوا تو ام ہانی کے گھر یا بیت اللہ کے اندر حرم شریف کے اندر جناب جبریل آئے, میری قدم بوسی کی, میری آنکھ کھل گئی. ابو بکر نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک براق لایا گیا, گھوڑے سے چھوٹا گدھے سے بڑا, خچر کے قد کے برابر اس کا قد تھا. وہ اس کے اوپر سوار ہوا, بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ مجھے لے کے چلا. ابو بکر نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ایک بوڑھی عورت اندھی میرے سامنے لائی گئی, وہ دنیا کی مجھے اپنی طرف بلاتی تھی, میں نہیں آیا. جبریل نے کہا اگر آپ اس کے بلانے پہ چلے جاتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی, گناہگار ہوتی. اللہ کے ابو بکر بولے میں تصدیق کرتا ہوں. حضور نے کہا میں بیت المقدس پہنچا, جناب انبیاء کرام علیہ السلام نے میرے پیچھے نماز پڑھی, میں نے نبیوں کی امامت کرائی, مجھے امام الانبیاء کے درجے پہ رب نے فائز کر دیا. ابو بکر نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا سیڑھی لائی گئی, مجھے اسرا سیر کرائی گئی, پہلے آسمان پہ لے جایا گیا. ابو بکر نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں. حضور نے کہا دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ لے جایا گیا. ابو بکر بولے میں تصدیق کرتا ہوں. حضور نے کہا فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ, میں نے سفید داڑھی سفید سر کے بالوں کے ساتھ بیٹھے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی. ابو بکر نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں آپ نے زیارت کی. حضور نے فرمایا میں نے جنت دیکھی. ابو بکر نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں. حضور نے کہا میں نے عمر کا محل دیکھا. ابو بکر نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں. حضور نے کہا مجھے بلال کے قدموں کی آواز آئی. ابو بکر بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں. نبی دعویٰ کرتے گئے, ابو بکر تصدیق کرتے گئے. حالانکہ میرا وجدان یہ کہتا ہے نبی جو کہہ رہے تھے ابو جہل کی کھوپڑی میں بھی بات نہیں آ رہی تھی, ابو بکر کی عقل میں بھی بات نہیں آ رہی تھی. ابو جہل انکاری تھا, ابو بکر تصدیق کر رہا تھا. وجہ کیا تھا تھی؟ ابو جہل عقل پرست تھا, ابو بکر عاشق پیغمبر تھا. رب کو ابو بکر کی گیا تھا اتنی پسند آئی, اللہ نے قرآن نازل کر کے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. اے محمد ابو بکر تیری تصدیق کر رہا ہے, تمہیں اللہ تیرے یار ابو بکر کی تصدیق کر رہا ہے. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا, جس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا اس کو صدیق سب اولیاء نے کہا. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے, جو صدیق کو نہ مانے وہ صدیق ہے. پنجابی شاعر اگر ہے چار یار رسول عاشق نہیں کوئی یارہ ورگا, چار یار رسول عاشق نہیں کوئی یارہ ورگا. نہ اس دھرتی پیدا کیتا اونا جان نثارا ورگا, نہ ہویا نہ ہوسی کوئی اونا چارہ یار. اور مزے کی سبحان اللہ آنی چاہیے, ایمان تازہ ہو جائے. اللہ نے کہا میرے پاک پیغمبر میں نے جو دیے چن چن کے دیے, چھان پھٹک کے دیے, امتحان لے کے دیے, اس لیے کہ ہر بندے کے وراثت میں اصلی وراثت اس کی اولاد ہوتی ہے. پاک پیغمبر میں نے تجھے اولاد تو ضرور دی ہے, بیٹیاں میں نے دی ہیں, اے میرے محبوب پیغمبر پر بیٹے دے کے میں نے واپس لے لیے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں اعلان باقاعدہ کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. سبحان اللہ. آخری آشنا کے بعد ختم کرنے لگا. تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے, عورتوں میں کسی کے باپ ہیں. آیت یوں ہوتی نا
تو ہماری عقل کے مطابق یوں ہوتی، ہماری سمجھ کے مطابق یوں ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، عورتوں میں باپ ہیں، یوں ہماری سمجھ میں آتی تھی۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے لیکن رسول ہے۔ مفہوم مخالف تو اس کا یہ بنتا ہے نا، کسی کے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، عورتوں میں ہیں۔ ایک بندہ آ کے آج جمعہ نہیں، آج ظہر کا ٹائم ہے، آج جمعہ نہیں ہفتہ ہے، یوں بات سمجھ میں آتی ہے نا، آج جمعہ نہیں ظہر کا ٹائم ہے، یہ تو پہلی بات دوسری سے مطابقت نہیں کھا رہی۔ قرآن یوں ہی کہہ رہا ہے محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن رسول ہے۔ کیا جوڑ ہے ان میں؟ ربط کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، رسول کے صحابہ ہوتے ہیں۔ باپ کے کیا ہوتے ہیں؟ سارے بولیں گے بھائی، پوری تقریر کا نچوڑ ہے، قرآن کی آیت ہے، آیت ختم نبوت ہے، مزہ آئے گا انشاءاللہ دو جملوں میں۔ باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ جملہ چینج کرنے لگا ہوں، نبی اے محمد کریم میں نے تجھے بیٹے نہیں صحابہ دیے، میں نے تجھے بیٹے نہیں کیا دیے؟ صحابہ دیے۔ کیا فائدہ؟ ارے بیٹے باپ کے وفادار ہوتے ہیں، جانشار ہوتے ہیں، سب کچھ قربان کرنے والے ہوتے ہیں، بیٹے باپ کو چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن ایسے نامقبول بیٹے بھی آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے جو بیمار باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، جو باپ سے غداری کرتے ہیں وہ بھی بیٹے ہوتے ہیں، جو باپ کے سامنے آنکھیں نکالتے ہیں وہ بھی نافرمان بیٹے ہوتے ہیں، نافرمان بھی بیٹے ہوتے ہیں، فرما بردار بھی بیٹے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے محمد کریم میں نے تمہیں بیٹے دیے ہی نہیں تاکہ تمہارا کوئی نافرمان بیٹا ہو ہی نہ، میں نے دیے ہی صحابہ ہیں۔ بیٹے ہو تو نافرمان ہو سکتے ہیں، صحابہ نافرمان نہیں ہو سکتے۔ یار دیتے ہیں، بیٹے نہیں دیے، صحابہ دیے ہیں۔ آپ میں سے یہ سارے بیٹے بیٹھے ہو نا اپنے اپنے والدین کے، کتنی محبت ہے اپنے ابا سے، اپنی اماں جان سے نہیں بتا سکتے، زبان میں الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے، کسی کو کم کسی کو زیادہ ایک دوسرے کے مقابلے میں، لیکن سب سے زیادہ سب کو اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ کیا کر سکتے ہو اپنے ابا جان کے لیے؟ آخری حد جان دے دو گے، آخری حد جان دے دو گے۔ جان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے صحابہ کے لیے، جان تو سارے دیتے ہیں، صحابہ کے لیے جان کوئی چیز نہیں ہے۔ آخر صحابہ میں کیا تھا جو اللہ نے بیٹے دے کے لے لیے، صحابہ ہمیشہ کے لیے دے دیے؟ نہیں، تھوڑا جملہ چینج کرتا ہوں، اللہ نے نبی کو بیٹے دے کے لے لیے، ابو بکر عمر ایسے دیے کہ آج بھی قدموں میں سوئے پڑے ہیں۔ کیا صحیح ہے کہ نہیں آئی؟ بلند آواز نہ دسو بھائی۔
سڑنے والوں کے دل سڑتے رہیں گے۔ ابو بکر و عمر میرے محبوبہ تجھ سے جدا نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں جدا ہوئے، نہ قبر میں جدا ہوئے، نہ حشر میں جدا ہوں گے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اللہ ساری کائنات کو دوبارہ اٹھائے گا تو سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اٹھائے گا، اور اس کے بعد ابو بکر کو، پھر عمر کو، اور فرمایا کہ میں اور ابو بکر و عمر یوں، میرا دایاں ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ، بایاں عمر کے کندھے پہ، یوں دونوں کو اپنی بغل میں لے کے رب کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ جو کے پاس جاتے ہو، نہ کسی سفارشی بندے کو لے کے جاتے ہو اور کہتے یار میرا نہ صحیح یہ نہ حیا کرے گا۔ ابو بکر و عمر کیڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ قیامت دے دن بھی اللہ دے نبی اپنے ہاتھاں دے وچ ہاتھ پا کے پھر اللہ دی بارگاہ وچ لے کے جائے گا۔ کوئی خوش نصیبی نہیں، انہیں واسطے کوئی فضل کی گل نہیں، ان کے لیے یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے صحابہ دیے، کیا کمال تھا ان میں کہ رب نے بیٹے تو واپس لے لیے، صحابہ دے دیے۔ میں نے یہ ایک مثال دی تھی کہ کیا کر سکتے ہو ابا جان کے لیے، اماں جان کے لیے، زیادہ زیادہ جان دے دو گے، جھوٹا پانی پی لو گے، جھوٹا کھانا کھا لو گے۔ ناراض نہ ہونا، بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ کوئی اپنے ابا کا اتنا بھی عاشق ہے کہ ابا دودھ پھینک کے اور وہ اپنے ابا کا دودھ اپنے ہاتھوں پہ لے کے کھا لے؟ ہو سکتا ہے کوئی بیٹا؟ ناراض نہ ہونا میرے جملے سے، محسوس نہ کرنا، بات سمجھانے لگا ہوں۔ کوئی ایسا اپنے باپ کا عاشق بیٹا کائنات میں دکھاؤ جو باپ اپنے جسم کا گندا خون نکلوائے اور بیٹا کہے ابا آئی لو یو، اپنا خون مجھے دے دو، میں آپ کا مقدس خون زمین پہ نہیں گرنے دوں گا، پی جاؤں گا۔ نہیں ملے گا ایسا بیٹا آپ کو، لیکن اگر ملیں گے تو محمد عربی کے یار ملیں گے۔ میرے پیغمبر وضو کرتے تھے، صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ محمد عربی اگر لعاب دہن زمین پہ گراتے، صحابہ ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ پیغمبر کے جسم سے خون نکلا، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ مقدس خون لے کے پی جایا کرتے تھے کہ پیغمبر کا تھوک بھی پاک ہے، پیغمبر کا پسینہ بھی پاک ہے، پیغمبر کا لعاب دہن بھی پاک ہے۔ نہیں ملیں گے، اللہ نے اسی لیے فیصلہ کیا پیغمبر بیٹے بے وفا ہو سکتے ہیں، تمہیں بیٹے نہیں صحابہ دینے ہیں، یہ کٹ تو جائیں گے، باپ سے بے وفائی نہیں کر سکیں گے۔ جب صحابہ میرے نبی کے لیے بے وفائی نہیں کی انہوں نے، نبی پہ سب کچھ قربان کر دیا، تو پھر ہم صحابہ سے بے وفائی کیوں کریں؟ بولو بھائی، آخری جملہ ہے، ہم کیوں بے وفائی کریں؟ وہ پروانے محمد کے نہ پروانہ صحابہ کا، وہ دیوانے محمد کے نہ دیوانہ صحابہ کا، وہ مستانے محمد کے نہ مستانہ صحابہ کا۔ اس لیے صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ ہم صحابہ کیوں کرتے ہیں کہ صحابہ نبی کرتے تھے، صحابہ حضور پہ قربان ہوئے، ہم حضور کے غلاموں پہ قربان ہیں۔ صحابہ نے حضور سے وفا کی، ہم حضور علیہ السلام کے یاروں سے وفا کریں گے، اس لیے کہ حضور سے دین لے کر امت کو دینے والے کون تھے؟ ذکر کر لو آخری الفاظ میں، حضور سے دین لے کے ہمیں دینے والے کون تھے؟ حضور سے کلمہ لے کے ہمیں دینے والے کون تھے؟ حضور سے نماز لے کے ہمیں دینے والے کون تھے؟ حضور سے قرآن لے کے امت کو دینے والے کون تھے؟ حضور سے شریعت، وضو، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت لے کے ساری امت کو دینے والے کون تھے؟ حضور علیہ السلام سے وفائیں کرنے والے کون تھے؟ حضور کے ساتھ بدر میں جانے دینے والے کون تھے؟ احد میں 70 شہید ہونے والے کون تھے؟ حنین، طائف، تبوک میں قربان ہونے والے کون تھے؟ اس لیے میں آخری جملے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کو اپنی پہچان رکھ۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ وہ لوگ ہیں، اہل بیت سے الفت کر، تم تابع دار صحابہ کا، جنت میں اگر جانا ہے اپنا کردار صحابہ کا۔ طلحہ، زبیر، خبیب و بلال تھے جانثار محمد کے، محمد ہی کا ہوگا وہ جو جانثار صحابہ کا۔ 23 سال کی محنت کو تو 5 میں تقسیم نہ کر، 23 سال کی محنت کو
تو 5 میں تقسیم نہ کر، بدر و احد احزاب کا لشکر آئینہ دار صحابہ کا تاریخ کے ورقے پیچھے کر، لا ریب قرآن تو آگے کر، تاریخ کے ورقے پیچھے کر، لا ریب قرآن تو آگے کر، مدح ثنا خود اللہ جو ہے بے شمار صحابہ کا، ان پہ تانا زن ہو کر تو عمر رواں برباد نہ کر، اپنا تو عمر یہ عقیدہ ہے کہ بیڑا پار صحابہ کا۔ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کا سچا عاشق بنائے، آپ کی سنتوں پہ چلنے والا بنائے، حضرات صحابہ حضرات اہل بیت کا حبدار بنائے، ان کی نقل کرتے ہوئے اپنی زندگی انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علیکم۔